او واقعی آپ، میں اب تمہاری آواز پہچان گیا ہوں۔ اچانک پروفیسر صاحب کی آواز سنائی دی، لہجے میں بے پناہ جوش اور محبت تھی۔ شکریہ، آپ کی یادداشت کام کر رہی ہے، اور ورنہ واقعی مجھے سرپانڈا توڑنے کا عملی مظاہرہ کرنا پڑتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پروفیسر جیسا خوش مزاج آدمی بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بڑے طویل عرصے بعد تم سے بات ہو رہی ہے، لیکن تمہاری باتیں سن کر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اب بھی ہاسٹل کے ہر کمرے میں رہنے والے طالب علم کے سر پر پراسرار انداز میں انڈے ٹوٹ رہے ہوں، پروفیسر نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ اپنا سنائیں، آپ کے مضمون آج کل چھپ نہیں رہے، خیریت ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، گزشتہ کئی ماہ سے بیمار ہوں، اب کچھ آرام آیا ہے، اب کام کروں گا۔ تم نے میرا یہ ذاتی فون نمبر کہاں سے لے لیا؟ پروفیسر نے پوچھا۔ ہمارے پاکستان میں ایک مشہور سائنسدان ہے سرداور، انہوں نے مہربانی کی ہے، عمران نے جواب دیا۔ او اچھا ٹھیک ہے، ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ کیا کوئی خاص مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ انہوں نے میرا فون نمبر دیا ہے تمہیں؟ پروفیسر نے چونک کر کہا، جی ہاں، دراصل ایک الجھن پیش آ گئی تھی، سرداور سے بات ہوئی تو انہوں نے آپ کا ریفرنس دیا کہ آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میرا تعلق پاکستان حکومت سے ہے، جہاں ہمیں ایک رپورٹ ملی کہ پاکستان سے قیمتی دھات نائچم چوری کی جا رہی ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ خود نائچم چوری کرنے والوں نے دی ہے اور پھر خود غائب ہو گئے۔ اب ہم الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ رپورٹ دینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حکومت کو اس بات پر چوکنا کر کے کوئی خاص مقصد حاصل کرنا چاہتے ہوں، مثلا نائچم کی وجہ سے کوئی ایسی دھات مل سکتی ہو جسے وہ لوگ اپنے طور پر نہ نکال سکتے ہوں۔ البتہ حکومت اپنے ذرائع سے یہ کام کر سکتی ہو۔ سرداور نے صرف اتنا بتایا ہے کہ جہاں نائچم ہوتی ہے وہاں اس سے زیادہ قیمتی دھات تسام بھی ملتی ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ نائچم چوری کرنے والوں نے خود حکومت کو مخبری کی کہ نائچم چوری ہو رہی ہے؟ پروفیسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر یقیناً ان کا مقصد یہی ہوگا کہ حکومت اس بات سے آگاہ ہو کر ان کے علاقے سے نائچم جیسی دھات مل رہی ہے، نائچم کی مزید تلاش کے لیے منصوبہ بندی کرے، اور جب نائچم کا سراغ ملے تو پھر وہ لوگ اسے بالا ہی بالا حاصل کر لیں۔ اور سرداور نے درست بتایا ہے کہ جہاں نائچم ملتی ہے وہاں تسام نامی زیادہ قیمتی دھات بھی لازماً ملتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصد یہی ہو کہ حکومت نائچم حاصل کرے جبکہ وہ تسام حاصل کر لیں۔ لیکن ٹھہرو، ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، کہیں یہ سارا کھیل روکاگس کے حصول کے لیے نہ کھیلا جا رہا ہو؟ پروفیسر نے بات کرتے کرتے اس طرح چونک کر کہا جیسے اچانک اسے کوئی خیال آ گیا ہو۔ روکاگس وہ کیا ہے؟ عمران نے بھی چونک کر پوچھا۔ یقیناً یہی بات ہوگی، مجھے معلوم ہے کہ اب دنیا میں ایسی مجرم تنظیمیں بھی وجود میں آ چکی ہیں جو انتہائی قیمتی دھاتیں چوری نکالتی ہیں اور پھر اسے فروخت کر کے بے پناہ دولت کماتی ہیں۔ روکاگس ایک نو دریافت مائع عنصر ہے جو نائچم سے ہی نکلتا ہے۔ نائچم دھات کو اگر مخصوص کیمیکلز کے ساتھ ملا کر مخصوص انداز میں تیار کیا جائے تو اس میں سے مائع صورت میں چند قطرے روکاگس کے نکل جاتے ہیں، اور یہ چند قطرے روکاگس بے پناہ توانائی کے حامل ہوتے ہیں۔ آج کل سپر پاورز میں ان کی بے پناہ مانگ ہے، کیونکہ خلائی تحقیقات میں روکاگس کے استعمال سے انقلاب لایا جا سکتا ہے، اور جب یہ عمل کیا جاتا ہے تو نائچم ضائع ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے معدنی پاؤڈر میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے سائنسی زبان میں NQ کہا جاتا ہے، جو ناقص اور بے وقت ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے نائچم کی معمولی سی مقدار دریافت کی ہو، اور وہ لوگ اب وہ یہ چاہتے ہوں کہ اس کی تلاش کا کام وسیع پیمانے پر ہو، اور یہ وسیع پیمانے پر کام ظاہر ہے کوئی حکومت ہی کر سکتی ہے، اور جب کثیر مقدار میں نائچم دریافت ہو جائے تو اس حکومت کے محکمہ معدنیات کے آفیسروں سے ساز باز کر کے یہ نائچم آسانی سے اڑائی جا سکتی ہے، اسی لیے انہوں نے حکومت کو مخبری کی ہو، پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران معنی خیز نظروں سے میجر پرمود کو دیکھنے لگا، کیونکہ میجر پرمود اسے بتا چکا تھا کہ نقلی جائسی نے اسے نائچم کی جگہ NQ دے کر ٹال دیا تھا۔ ایسی کسی تنظیم کا نام جانتے ہیں پروفیسر آپ؟ عمران نے پوچھا۔ ایک نام سننے میں آیا تھا، راسکو ایکڈیمیا کا کوئی گروپ ہے۔ مزید تو میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا، البتہ تمہیں ایک ریفرنس دے سکتا ہوں، لیکن شرط یہی ہے کہ تم میرا نام درمیان میں نہ لاؤ گے، کیونکہ میں بوڑھا آدمی ہوں اور یہ لوگ دولت کے لالچ میں وحشی ہوتے ہیں، پروفیسر نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں پروفیسر، آپ کی زندگی مجھے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے، آپ میرے استاد ہیں۔ عمران نے کہا، شکریہ بیٹے، یہ شخص ایکڈیمیا میں رہتا ہے، جان ولسن اس کا نام ہے، ایکڈیمیا کے محکمہ معدنیات سے منسلک رہا ہے۔ اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ وہ ان تنظیموں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، لیکن چونکہ یہ میری فیلڈ نہ تھی اس لیے میں اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی تھی۔ بوڑھا آدمی ہے، ناراک میں اس نے ایک ہوٹل بنایا ہوا ہے، اس ہوٹل کا نام بھی ہوٹل جان ولسن ہے، نارتھ ایونیو میں ڈیوس روڈ پر یہ ہوٹل ہے۔
میں ایک بار اس کی خصوصی دعوت پر وہاں گیا تھا۔ ویسے اس سے ملاقات ہوئے 4-5 سال ہو گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ بہرحال اگر تم اس سے اپنے طور پر رابطہ کرو تو شاید وہ تمہیں اس معاملے میں کچھ بتا سکے، پروفیسر نے کہا۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر، میں اب جب بھی گریٹ لینڈ گیا تو آپ سے شرف ملاقات ضرور حاصل کروں گا، خدا حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، جو کہ لاؤڈر کی وجہ سے ساری گفتگو میجر پرمود اور کیپٹن توفیق بھی بیٹھے سن رہے تھے، اس لیے جو کچھ پروفیسر نے بتایا وہ ان دونوں نے بھی سن لیا تھا۔ میرا خیال ہے پروفیسر نے صحیح سمت بتا دی ہے، ہوا بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس گروپ نے بلغاریہ سے نائچم نکالی ہوگی اور اصل میں ڈی سلوا کو اس کا علم ہو گیا ہوگا۔ اس نے حکومت کو اطلاع کر دی، گروپ کو علم ہو گیا ہوگا، اس نے ڈی سلوا کو ہلاک کر دیا اور پھر انہوں نے ڈی سلوا کی جگہ اپنا آدمی اس لیے رکھنا پڑا کہ حکومت ظاہر ہے اس رپورٹ پر انکوائری کرے گی تو ڈی سلوا کی اچانک گمشدگی سے صورتحال بگڑ نہ جائے۔ ادھر اس گروپ نے نائچم حاصل کر کے ڈاکٹر سیلانی کی حالی لیبارٹری کو استعمال کیا اور وہاں اس سے روکاگس حاصل کی اور مزید نائچم کی تلاش کے لیے انہوں نے بھی مخبری کر دی اور پھر وہ دو غائب ہو گئے۔ سردار اسلم حیات کی جگہ انہوں نے اس لیے اپنا آدمی رکھا ہوگا کہ وہ اس کے معمولات سے اچھی طرح واقف ہو جائے تاکہ کل کو جب حکومت نائچم تلاش کرے تو وہ اس کی جگہ یقیناً اپنا آدمی رکھ کر آسانی سے نائچم اڑا لے۔ عمران نے کہا، بالکل ایسا ہوا ہوگا، آپ کے اس تعاون کا بے حد شکریہ۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اب باقی کام ہم آسانی سے کر لیں گے، میجر پرمود نے مسکرا کر کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیپٹن توفیق بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بس اتنا خیال رکھیں کہ اگر پاکستان کا مفاد ملوث ہو تو آپ مجھے ضرور مطلع کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر میری کہیں بھی ضرورت ہو تو مجھے برادری اسلامی ملک بلغاریہ کی مدد کر کے خوشی ہوگی۔ عمران نے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، یقیناً اب تو آپ میرے مرشد بن چکے ہیں، خدا حافظ، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اور کیپٹن توفیق تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گئے۔ یا اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے، اب یہ زمانہ بھی آ گیا ہے کہ میں کسی کا مرشد بن گیا ہوں، عمران نے اونچی آواز میں کہا تاکہ دروازے تک جاتے ہوئے میجر پرمود اور کیپٹن توفیق تک اس کی آواز بخوبی پہنچ سکے۔ چند لمحوں بعد دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تو عمران نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی بلیک زیرو کی محسوس آواز سنائی دی۔ مرشد پرمود بول رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرشد پرمود، کیا مطلب؟ یہ کوئی نئی اصطلاح سوچی ہے آپ نے؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں مگر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، اور عمران نے اسے میجر پرمود اور کیپٹن توفیق کی آمد اور پھر ان سے ہونے والی بات چیت اور پروفیسر سے گفتگو کے بنیادی پوائنٹس بتا دیے۔ مگر عمران صاحب، نائچم تو پاکستان سے ہی چوری ہوئی ہے، کیا آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کریں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ تم پہلے تو صفدر اور دوسرے لوگوں کو جائزے کی رہائش گاہ سے واپس بلوا لو، باقی رہی میرے کام کرنے کی بات تو میں نے اس کے لیے ایک لائحہ عمل سوچ لیا ہے، میں اس سلسلے میں تھوڑا سا کام کر کے وہیں دانش منزل میں آ رہا ہوں، پھر تفصیل سے بات ہوگی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈرائنگ روم میں بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی کمرے میں میز کے پیچھے پر بیٹھے ہوئے بوڑھے آدمی نے چونک کر سامنے رکھی ہوئی فائل سے سر اٹھایا۔ کم ان، اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر گہرے نیلے رنگ کا سوٹ تھا، چہرے پر فطری سختی نمایاں تھی، بھاری برکم آگے کو نکلی ہوئی ٹھوڑی اور اس کے سنگدل اور شفاف ہونے کو ظاہر کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور تنگ پیشانی بتا رہی تھی کہ وہ دماغ سے کام لینے کا عادی ہی نہیں ہے۔ آؤ ڈیوس، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے میز کی طرف دوسری طرف رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ نوجوان خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا، اس نے زبان سے کوئی لفظ ادا نہ کیا تھا۔ تازہ ترین رپورٹ تمہیں مل چکی ہوگی، بوڑھے نے قدرے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ملی تو ہے لیکن میں نے اسے پڑھا نہیں، نوجوان نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس لیے کہ مجھے ایسی رپورٹیں پڑھنے سے وحشت ہوتی ہے، مجھے تو سیدھا سادھا سا مشن بتایا جائے اور بس، ڈیوس نے اسی طرح خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بوڑھے نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ مجھے ایسی رپورٹیں پڑھنے سے وحشت ہوتی ہے، مجھے تو سیدھا سادھا سا مشن بتایا جائے اور بس، ڈیوس نے اسی طرح خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو ڈیوس، موجودہ معاملہ بے حد اہم ہے اور بے حد نازک بھی، اس معاملے میں بیک وقت 2 حکومتیں ملوث ہیں، اس لیے میں نے تمہیں وہ رپورٹ بھجوائی تاکہ تم اسے پڑھ کر ساری صورتحال کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ بوڑھے کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا۔ آپ بنیادی باتیں بتا دیں، مجھ سے ایسی پیچیدہ اور تفصیلی رپورٹ نہیں پڑھی جا سکے گی، ڈیوس نے روکھے سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بلغاریہ کے میجر پرمود اور پاکستان کے علی عمران کو جانتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، ڈیوس نے جواب دیا تو بوڑھا چند لمحوں تک خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر
اس نے ایک طویل سانس لیا اور سامنے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس باس۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ڈیوس کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اسے مشن کے بارے میں پوری طرح بریف کر دو۔ اس نے رپورٹ نہیں پڑھی اور نہ ہی وہ پڑھنا چاہتا ہے، بوڑھے نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، میں اسے اچھی طرح بریف کر دوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا اور بوڑھے نے ریسیور رکھ دیا۔ آرتھر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بریف کر دے گا، میرے پاس آنا، پھر بات ہوگی، بوڑھے نے کہا۔ یس باس، ڈیوس نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ اس کے باہر جانے کے بعد دروازہ خود بخود بند ہو گیا تو بوڑھے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے نظریں دوبارہ سامنے رکھی ہوئی فائل پر جما دیں، لیکن اسی لمحے سائڈ پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بوڑھے نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بوڑھے نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈریمر بول رہا ہوں باس، ایک اہم رپورٹ دینی ہے آپ کو، دوسری طرف سے تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا گیا۔ کیا رپورٹ ہے؟ بوڑھے نے چونک کر پوچھا۔ باس، میجر پرمود کو ناراک میں دیکھا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور بوڑھا اس کی بات سن کر بے احتیاط چونک پڑا۔ ناراک میں؟ کب کی بات ہے؟ کس نے دیکھا اسے؟ بوڑھے نے تیز لہجے میں پوچھا۔ سیکشن 3 نے چیک کیا ہے اور وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ میجر پرمود نے جان ولسن سے بھی ملاقات کی ہے اور اس وقت بھی وہ اس ہوٹل کے ایک کیبن میں اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے شراب منگوائی ہے۔ ویسے سیکشن 3 نے بھی معلوم کر لیا ہے کہ وہ رالف ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کی احتیاط سے نگرانی کرو، لیکن سیکشن 3 سے کہہ دینا کہ اسے نگرانی کا بالکل شک نہیں ہونا چاہیے، میں جلد ہی اس بارے میں مزید ہدایات دوں گا، بوڑھے نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور ایک جھٹکے سے رکھ دیا۔ جان ولسن سے ملاقات؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر متوقع طور پر ہماری راہ پر لگ گیا ہے، بوڑھے نے کہا اور پھر میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ریموٹ کنٹرول جیسا ایک آلہ نکال کر اس نے میز پر رکھا اور اس پر موجود بے شمار بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا دیا تو اس آلے سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ بوڑھا خاموشی سے بیٹھا یہ آواز سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سیٹی کی آواز بند ہو گئی اور اس پر ایک مردانہ آواز ابھری، لیکن آواز سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ بولنے والا خاصا بوڑھا آدمی ہے۔ ہیلو ولسن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ماریا بول رہی ہوں جان ولسن، سنا ہے بلغاریہ کے میجر پرمود نے تم سے ملاقات کی ہے؟ بوڑھے نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں تمہیں رپورٹ دینے ہی والا تھا کہ تمہاری کال آ گئی، اسے کسی نے راستوں کے بارے میں بتا دیا ہے، وہ مجھ سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ میں اس راستوں کے بارے میں کتنا جانتا ہوں۔ میں نے اسے یہی تاثر دیا ہے کہ میں نے صرف اس کا نام سن رکھا ہے لیکن تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ میں نے اسے خریدنے کی بے حد کوشش کی ہے کہ اس نے یہ نام کہاں سے سنا ہے اور وہ کیوں اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ٹال گیا۔ بہرحال میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو میں اس بارے میں تفصیلات حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اس میں 1-2 روز لگ جائیں گے۔ وہ اس بات کو مان گیا ہے، اب پرسوں اس سے ملاقات ہوگی۔ دوسری طرف سے جان ولسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اول تو وہ پرسوں تک زندہ نہیں رہے گا، اگر زندہ رہے تو تم اسے 0 تفصیلات بتا دینا، پھر میں اسے سنبھال لوں گا، بوڑھے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیسے تمہارا حکم، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ آدمی مجھے انتہائی خطرناک لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ راستوں کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ جان ولسن نے کہا۔ تم اس کی فکر مت کرو، ایسا ممکن ہی نہیں، بوڑھے نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے بٹن دبا کر رابطہ آف کیا اور پھر اس آلے کو اٹھا کر اس نے واپس دراز میں رکھ دیا۔ اب اس نے دراز بند کی ہی تھی کہ دروازے پر ایک بار پھر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، بوڑھے نے کہا اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ڈیوس اندر داخل ہوا۔ بریف کر دیا تمہیں آرتھر نے؟ بوڑھے نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یس باس، ڈیوس سے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا ایک شکار تو ناراک پہنچ گیا ہے، رالف ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، میں میجر پرمود کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے، تم نے بہرحال میجر پرمود کو نشانہ بنانا ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ وہ انتہائی خطرناک ڈی ایجنٹ ہے، اس لیے اگر تمہیں ناکامی ہوئی تو پھر تمہاری اپنی جان بھی جا سکتی ہے، بوڑھے نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، میں سمجھتا ہوں، ڈیوس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے جاؤ، آرثر نے تمہیں اس کا حلیہ بتا دیا ہوگا، جا کر اپنا مشن مکمل کرو، پھر دوسرے مشن کے بارے میں تمہیں احکامات دیے جائیں گے، بوڑھے نے کہا اور ڈیوس سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ باس، مشن آپ ڈائریکٹ مکمل کرانا چاہتے ہیں یا انڈائریکٹ؟ ڈیوس نے اسی طرح خشک لہجے میں پوچھا۔ صورتحال دیکھ کر تم خود فیصلہ کر لینا، مجھے بہرحال مشن کی کامیابی کی خبر چاہیے، بوڑھے نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ڈیوس سر ہلاتا ہوا مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد بوڑھے نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس باس، دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی۔ آرثر ڈیوس کو میں نے میجر پرمود کو ٹارگٹ بنانے کا مشن دے دیا ہے، میجر پرمود ناراک میں پہنچ چکا ہے، تم ایسا کرو کہ SVS کو آن کر دو، اگر ڈیوس ناکام ہوتا ہے پھر تم نے اسے فوری طور پر فنش کر دینا ہے، بوڑھے نے کہا۔ یس باس،
دوسری طرف سے کہا گیا اور بوڑھے نے ریسیور رکھا اور پھر سامنے پڑی ہوئی فائل بند کر کے اس نے میز کی سب سے نچلی دراز میں رکھی اور کرسی سے اٹھ کر عقبی دیوار میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کی طرف ایک طویل راہداری تھی۔ راہداری کے اختتام پر ایک ٹھوس دیوار تھی۔ اس نے دیوار پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر اسے مخصوص انداز میں دبایا تو دیوار ہلکی سی سرر کی آواز نکالتے ہوئے درمیان سے پھٹ کر دونوں سائڈوں میں غائب ہو گئی۔ دوسری طرف ایک خاصا بڑا کمرہ تھا۔ بوڑھے نے جیسے ہی دوسری طرف قدم رکھا اس کے عقب میں دیوار خود بخود برابر ہو گئی۔ بوڑھے نے ایک طرف دیوار میں موجود دروازے کو کھول کر ایک نسبتاً چھوٹے سے کمرے میں آ گیا جو ڈریسنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ بوڑھے نے لباس اتارنا شروع کر دیا، پھر اس نے اپنی پشت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دوسرے لمحے سرر کی آواز کے ساتھ جیسے اس کے جسم سے کھال خود بخود اترتی چلی گئی۔ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک سب کچھ اتر گیا اور اب وہاں ایک خوبصورت نوجوان آدمی موجود تھا جس کے جسم کی رنگت بھی مختلف تھی اور چہرے کے نقش و نگار بھی۔ اس نے فرش پر پڑی ہوئی کھال سمیٹ کر اسے ایک الماری کے نچلے خانے میں پھینکا اور پھر اسے بند کر کے وہ دوسری الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں انتہائی قیمتی کپڑوں کے مختلف رنگوں کے سوٹ موجود تھے۔ اس نے براؤن رنگ کا سوٹ نکال کر پہننا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو اس کی شخصیت اور شکل عمر مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ اب بالکل قطعی ایک مختلف آدمی تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ایک کونے میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک سیاہ رنگ کی کار میں بیٹھا اور ایک کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ آنکھوں پر جدید انداز کی نوید کے فریم کی گاگل سی اور وہ اب ایک کھلنڈرا اور لابالی سا نوجوان لگ رہا تھا۔ کار چلاتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اور رہائشی کالونی میں پہنچ گیا۔ اس نے پھاٹک کے سامنے کار روکی اور مخصوص انداز میں 3 بار ہارن بجایا تو کوٹھی کا پھاٹک خود بخود کھلتا چلا گیا۔ نوجوان کار اندر لے گیا۔ برآمدے میں 4 مسلح آدمی موجود تھے۔ نوجوان نے کار پوش میں روکی اور پھر نیچے اتر کر برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔ مادام موجود ہیں؟ اس نے ایک مسلح آدمی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس مائیکل، مسلح آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور نوجوان سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک کمرے کے بند دروازے پر موجود تھا۔ اس نے آہستہ سے اس بند دروازے پر دستک دی۔ ہیلو، کون؟ اندر سے ایک مترنم آواز سنائی دی۔ مائیکل، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او کم ان مائیکل۔ اندر سے آواز سنائی دی اور مائیکل دروازے کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا تو سامنے ایک آرام کرسی پر ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی نیم دراز تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز ایک کونے سے ابھر رہی تھی۔ لڑکی کے ایک ہاتھ میں شراب کا جام اور دوسرے ہاتھ میں ایک فیشن میگزین تھا۔ ہو بیش ہو رہے ہیں لارا، مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کیش ہو رہے ہیں، بیکاری کی وجہ سے سخت بور ہو رہی ہوں۔ تم کوئی کام ہی نہیں دیتے؟ لڑکی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے مطلب کا کام آ گیا ہے، مائیکل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ایک سائڈ پر موجود شراب کی بوتلوں سے بھرے ہوئے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی کام کا سن کر بے اختیار سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مائیکل نے ریک سے ایک شراب کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر وہ اسے لیے ہوئے مڑا اور لڑکی کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ تو تم نے واقعی خوشخبری سنائی ہے، مجھے بولو کیا کام ہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل تمہارے مطلب کا کام ہے اور معاوضہ بھی شاندار۔ بڑی مشکل سے کام ہاتھ میں لیا ہے ورنہ وہ بوڑھا ماریو تو پٹھے پر ہاتھ پر نہ دھرنے دیتا تھا۔ مائیکل نے شراب کا بڑا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ بوڑھا کھوسٹ، وہ کسی دن میرے ہاتھوں قبر میں اتر جائے گا، لیزا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے کسی اور کے سامنے یہ بات نہ کہنا ورنہ دوسرا سانس نہ لے سکو گی۔ وہ دنیا کا سب سے خطرناک آدمی ہے۔ اس کی آنکھ کا اشارہ ہو جائے تو ایکلیمیا کے صدر کو دوسرا سانس لینے کی مہلت نہیں دی جاتی، مائیکل نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، بس تم مجھے اس سے زیادہ ڈرایا نہ کرو۔ بہرحال وہ کام بتاؤ، میں تو واقعی بیکار رہ کر زندگی سے بیزار ہو چکی تھی، لیزا نے کہا۔